قال الله تعالى في القرآن المجيد ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم۔ صدر ذی وقار، محترم اساتذہ کرام اور حکم صاحبان، آج کی اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور عالم اسلام کی ذمہ داریاں۔ عزیز ساتھیوں، دنیا کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ کرۂ ارض ابتدائے آفرینش ہی سے حق و باطل کی رزمگاہ رہی ہے۔ جیسے ہی مکہ کی سنگلاخ وادی سے اسلام کی پہلی کرن طلوع ہوتی ہے اور اس نے اپنی پرنور شعاؤں سے اس جہاں کو منور کر کے عالم انسانیت کو ہدایت کا چراغ دکھایا، اسی وقت سے باطل پرستوں اور کفریہ طاقتوں کا ہجوم بھی اسلام کی راہوں میں سد سکندری بن کر نمودار ہوا۔ ہر دور میں اسلام اور چراغ حقانیت کو بجھانے کی بھرپور کوششیں کی گئیں، لیکن نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، آج کا حال اشکبار ہے، آہو بکا کر رہا ہے، چیخ و پکار کی صدائیں دے رہا ہے۔ اپنی بیچارگی اور بے بسی سے مسلمانوں کے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا بے گناہ مسلمانوں کے خون سے بھرا پڑا ہوا ہے، ان کی زندگی سسک رہی ہے، عصمت و عفت کے دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے، عصمت و عفت کے دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ گلشن مشرق وسطیٰ مسلمانوں کے لیے ماتم کدہ بنا ہوا ہے، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ تاریخ کا بدترین ظلم جسے کبھی آسمانوں نے نہ دیکھا ہوگا۔ دنیا جانتی ہے کہ 20ویں صدی کے وسط سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا، لیکن آج وہی اسرائیل، آج وہی امریکہ باشندگان فلسطین اور عراق و ایران کو جلا وطن کر رہا ہے، ان کے گھروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور حق کے خلاف صدا بلند کرنے والوں کے وجود کو خاک آلود کیا جا رہا ہے۔ اخبارات کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں کفن میں ملبوس فلسطینی شہداء ظالموں کی بربریت اور مسلمانوں نے عالم کی غفلت پر شکوہ نہ کر رہے ہوں، خون میں لتڑے ہوئے معصوم اور بے گناہ بچوں کی آہیں غیرت قومی کو آواز نہ دیتی ہوں، انہیں دنیا بھر کی وہ تمام غیر انسانی سزائیں دی جاتی ہیں جنہیں سنانے کی زبان سکت نہیں رکھتی، دل برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں زبان سے ایک چیخ نکلتی ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، تم ہی تو ہو جس نے ماضی میں باطل طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا تھا، پھر یہ لے تو لعل کیوں، یہ چون چرا کیوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں برادر محمد باز کو دعوت دیتا ہوں۔